السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 256 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کی مضبوط رسی سے متمسک ہو گیا ہے جس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے، اور خدا سمیع بھی ہے اور علیم بھی۔ دل سے ایمان اطمینان قلبی، ایمان قلبی مجبور کر کے نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ دلیلوں سے، گفتگو اور اخلاق و کردار، وعظ و نصیحت سے دلوں میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ مجبور نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر انسان آزاد ہے اور جو چاہے کرے، حتیٰ جتنی جبرائیاں چاہے کرنا چاہے کرے، اور یہ خیال کرے کہ میں آزاد ہوں، جس راستے پر چاہوں چلا جاؤں، جس راستے پہ جا سکتا ہوں۔ جی نہیں، ایسا کوئی حق نہیں ہے۔ اس آزادی کا مطلب اسلام کے جو قوانین عدالت اور قضاوت اور قاضی کے ذریعے آتے ہیں، تعزیرات کے قوانین ہیں، حدود کے قانون ہیں، دیت کے احکام ہیں، قصاص کے احکام ہیں، یا واجبات جو ہمارے اوپر واجب ہیں، امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، جہاد کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ اگر کوئی دل سے بھی ان سب کو نہیں مانتا ہے تو بھی اسے حق نہیں ہے کہ معاشرے میں خود سرانہ زندگی گزار کر دوسروں کو اذیت و تکلیف پہنچائے۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ مجبور نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو معاشرے میں جو قوانین چل رہے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اسلام جو خود کافروں سے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان سے یہی کہتا ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تم اپنی دلیلوں کو لاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی دلیلوں کو پیش کرو۔ تو بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کرے بغیر دلیل کے، اس سے کہے کہ تمہیں قبول کرنا ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جہاد یا سرکش، یعنی کوشش کرنا، جہاد کرنا، یا تو سرکش اور طاغوت سے مقابلہ کرنے کے لیے ہے جو عوام میں بے فکری، لاشعوری ایجاد کرتے ہیں، فکر و شعور کو جو عوام سے چھین لیتے ہیں معاشرے سے، یا پھر اس لیے ہے کہ خرافات اور شرک اور وہم پرستی اور بت پرستی کو ختم کیا جا سکے، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے اور اس کے سامنے خاموش رہنا خود انسانیت پر ظلم ہے۔ لہذا توجہ فرمائیں، روایات کے مطابق عروۃ الوثقی سے متوثق ہونا، یعنی اس مضبوط رسی سے اللہ کے جڑ جانے کا ایک مصداق یہ ہے کہ اولیاء خدا الہی ولیوں یعنی اہل بیت اطہار علیہم السلام سے تمسک اختیار کرنا، ان سے جڑ جانا ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، جس دین میں دلیل و برہان و منطق ہے اس میں اجبار اور زبردستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ دوسرا پیغام، طاقت کا اثر عمل اور حرکت میں ہوتا ہے، عقیدے اور افکار میں نہیں۔ کسی سے زبردستی اپنی طاقت سے اعمال تو کروایا جا سکتا ہے لیکن اس سے منوایا نہیں جا سکتا ہے، دل سے نہیں۔ تیسرا پیغام، حق کا راستہ گمراہی اور باطل سے بالکل الگ ہے تاکہ لوگوں پر حجت تمام کر دی جائے۔ عقل اور وحی اور معجزوں کے ذریعے حق کا راستہ بالکل روشن اور آشکار ہو گیا ہے، اور اسلام رشد و ترقی کا دین ہے۔ لہذا چوتھا پیغام یہی ہے کہ دین انسانیت کے
ذریعے یعنی انسانیت کی ترقی کا اصلی راستہ اور اصلی ذریعہ دین ہے۔ پانچواں پیغام، اسلام کا کفر سے کوئی رشتہ نہیں ہے، یکفر بالطاغوت۔ چھٹا پیغام، جب طاغوت سرکش نافرمان ختم ہو جائے گا تو اس وقت توحید کا جلوہ ہی جلوہ ہوگا، یعنی طاغوت کو ہٹانا، مٹانا، ختم کرنا، دور کرنا، تبھی انسان لا الہ الا اللہ کے پرچم کو لہرا سکتا ہے اور توحید کا جلوہ ہو سکتا ہے۔ لہذا پہلے طاغوت سے کفر، فمن یکفر بالطاغوت کہا ہے، اور پھر اللہ یعنی انکار کے بعد پھر اللہ پر ایمان اور اللہ سے وابستگی ہے۔ ساتواں پیغام، کفر سے طاغوت اور اللہ پر ایمان ہمیشہ ہونا چاہیے، یکفرو پہلے مضارع کا صیغہ ہے، یعنی ہمیشہ، اس میں استمرار اور دوام پایا جاتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آٹھواں پیغام، رسی کا مضبوط ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اصلی شرط ہے، ورنہ اللہ کی رسی تو مضبوط ہے ہی، جب انسان اس کو مضبوطی سے پکڑے گا تب نجات ملے گی۔ نواں پیغام، طاغوت سرکشوں پر تکیہ کرنا، غیر خدا پر بھروسہ کرنا، یہ بہت ضعیف و کمزور رشتہ ہے، یہ بہت جلدی سے ٹوٹ جانے والا، ختم ہو جانے والا، بکھر جانے والا رشتہ ہے۔ صرف اللہ سے رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، اللہ پر ایمان رکھ کر اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑا جا سکتا ہے۔ دسواں پیغام، اللہ پر ایمان رکھنا اور اللہ کے اولیاء سے رشتہ جوڑے رکھنا یہ دائمی ہمیشگی ہے، ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن طاغوت و سرکش قیامت میں اپنے ہی ماننے والوں سے دوری اختیار کریں گے، اعلان بیزاری کریں گے، برات، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ 11واں پیغام، اللہ پر ایمان اور کفر و طاغوت سے بیزاری یہ حقیقی اور دل سے ہونا چاہیے، نہ کہ منافقانہ طور پر، کیونکہ اللہ باخبر بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے، وہ بہت بڑا جاننے والا بھی ہے۔ لہذا عملی پیغام یہی ہے کہ زندگی کی کامیابی صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنے میں ہے۔ خدایا ہمیں اپنی رسی سے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنے والوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔